السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے نورانی قاعدہ کیسے پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح طریقے پر کیسے پڑھیں گے ہم لوگ۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے شروع میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ اگر ہم نورانی قاعدے کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور ہم حروفوں کا جو مخرج ہوتا ہے، جہاں سے حروف نکلتے ہیں، حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے حروف نکلتے ہیں، اگر ہم ان کو ان کی جگہ سے صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو ناظرین ہم قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نورانی قاعدے کو ہی صحیح طریقے پر نہیں پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ میں نہیں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر ہم قرآن کریم کو اچھے انداز میں بہتر تلفظ کے ساتھ میں نہیں پڑھ پائیں گے، ہمیں بہت دشواری ہوگی اور صحیح تلفظ نہیں ادا ہو پائے گا۔ اس وجہ سے نورانی قاعدے کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حروف تہجی کو، جنہیں مفردات کہتے ہیں، مفردات بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نام بھی ہیں ان کے، تو ان کا سیکھنا تلفظ کے ساتھ میں بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ میں پڑھ لیجئے گا اور سیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ میں بار بار میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو دہراتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ میں بار بار پڑھ لیجئے گا صحیح تلفظ کے ساتھ میں۔ اعوذ یعنی تعوذ، اعوذ باللہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمارے ساتھ میں پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا بھی تلفظ صحیح ہو سکے۔ اگر آپ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ میں پڑھ لیجئے، میں تھوڑی مشق کرا دیتا ہوں، میں تھوڑی آپ کو مشق کرا دیتا ہوں ناظرین، اس سے آپ کے تلفظ میں اچھی وہ آئے گی، اچھی طریقے پر آپ پڑھ پائیں گے، قرآن کریم صحیح طریقے پر آپ پڑھ پائیں گے۔ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ اعوذ، اعوذ، شروع میں اعوذ باللہ کے حمزہ ہے اور بعد میں عین کی آواز نکالنی ہے۔ اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو طا ہے وہ یہ والی ہے، پر ہوگی، وہ پر، منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو۔ اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھ لیجئے آپ ہمارے ساتھ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بسم اللہ میں یہ بڑی ہا ہے رحمان میں، اور یہاں پر بھی بڑی ہا ہے۔ بڑی ہا وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، اس کا مخرج، بڑی ہا کا مخرج یہ ہے، ہا کے وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے۔ اس کو پر کر کے پڑھیں گے، رحمان کو منہ بھر کے پڑھیں گے، رحیم کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ، اس میں اصل مسٹیک جو ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے ناظرین، وہ یہ ہوتی ہے بسم اللہ ایسے پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کو پر نہیں کرنا ہے بسم اللہ کے اندر، اس کو جو ہے باریک ہی پڑھنا ہے۔ جیسے پڑھیے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کو ناظرین پر کر کے پڑھنا ہے اور رحیم کو جو ہے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دعا آپ کو دکھ رہی ہے،
یہ پڑھی جاتی ہے، سبق پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم آپ کو سکھائیں گے پڑھنا، کیسے پڑھتے ہیں اس کو۔ اگر آپ کا اس دعا کا تلفظ صحیح نہیں ہے اور آپ اس کو صحیح طریقے پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہم آپ کی یہ دعا بھی آج اس ویڈیو کے اندر ٹھیک کرائیں گے ناظرین۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر۔ پڑھیے ناظرین، ولا تعسر، ولا تعسر وتمم بالخير، وتمم، وتمم بالخير وبك، وبك، وبك یہ نہیں کرنی ہے مسٹیک، یہ غلطی نہیں کرنی ہے ناظرین، جیسے کرتے ہیں وبك، وبك، یہ اس پر زبر ہے، اس پر زبر ہے، یہ حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے ہیں، ایک الف کے برابر بھی نہیں کھینچنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ وبک، وبک، وبک نستعین، وبک نستعین یا فتاح، بڑی ہاں نکالنی ہے، یا فتاح، ربی، ربی، ربی نہیں، ربی نہیں، ربی، منہ بھر کے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ربی زدنی، زدنی، ربی زدنی علما، عین ہے وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا، ربی زدنی علما۔ محترم ناظرین، جو یہ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ حروف تہجی ہیں، ان کو مفردات بھی بولتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو مفردات بھی بولتے ہیں، اور بھی ان کے بہت سارے نام ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور بھی ان کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کی ویڈیو میں، آپ کس طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ میں پڑھیں گے اس کو۔ الف، اس کو ایسے پڑھیں گے، الف، باریک بالکل۔ با، ان کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، مطلب تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر تو کھینچ کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور زیادہ کھینچیں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ناظرین۔ پڑھے الف، بہت سے لوگ اس طریقے کی غلطی کرتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ الف، الف کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو ناظرین ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، الف کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، سا، سا کو جب ہم پڑھیں گے تو ثنایا علیہ، سامنے اوپر والے جو دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور اس پر ہماری زبان کی نوک لگے گی، ان پر ثنایا علیہ پر ہماری زبان کی نوک لگے گی، زبان کی نوک کا کنارہ لگے گا، تب جا کے ہمیں ہلکے سے پڑھنا ہے، دھیمی آواز میں، سا، سا، بلکہ سین کی سٹی نکال دیتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سین کی آواز نکال دیتے ہیں سا میں، سا، جیسے سا پڑھیں گے تو ناظرین سا پڑھنا غلط ہے، سا، سا، تو سا پڑھیں گے، سا، جیم، ہا، اس کا جو مخرج ہے ہا کا، یہ درمیانی حصے سے اس کو نکالا جائے گا، حلق کے بیچ کے حصے سے اس کو پڑھنا ہے، ہا، یہ ایک چھوٹی ہا ہوتی ہے اور ایک بڑی ہا ہوتی ہے، یہ بڑی ہا ہے، ہا، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ خا، خا کا مخرج اندر سے نکلے گا ناظرین، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، خا نہیں پڑھنا، خا، خا، یہ اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں، خا، خا، منہ بھر کے۔ دال، دال، ذال، ذال، یہ زبان کی نوک لگے گی اس پر، ذال میں اور زام کا فرق آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ذال میں جو ہے ثنایا علیہ پر زبان کا کنارہ لگے گا، زبان کی نوک لگے گی، سمجھے نہیں،
और सनाया उलिया के किनारे पर ज़बान की नोक लगेगी तो ज़ाल पढ़ा जाएगा नाज़रीन। और ज़ा का जो मखरज होता है वो ज़ा पर ज़ोर देकर पढ़ा जाता है तो ज़ा की आवाज़ निकलती है, जबकि ज़ाल की आवाज़ आपको धीरे से निकालनी है। ज़ाल, रा नहीं पढ़ना। नाज़रीन रा को पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर के इसको पढ़ना है। रा पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। तलफ़्फ़ुज़ सही क्या है? रा, इसको दबाकर पढ़ेंगे, ज़ोर देकर पढ़ेंगे। ज़ा, सीन, इसमें हल्की सी सिट्टी निकालनी है। साद में और सीन में अक्सर लोग गलती करते हैं, साद में जो है सिट्टी मार देते हैं। स्वाद, इसमें सिट्टी ज़्यादा नहीं मारनी, सिट्टी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्की फुल्की आ जाए तो कोई मसला नहीं है। इसमें सीन के अंदर सिट्टी मारनी, सीन ज़ोर देकर पढ़ा जाएगा ज़ा की तरह। शीन, ये 3 शोशों वाला सीन होता है, ये छोटा सीन है और इसको बड़ा शीन भी कहते हैं। 1 2 3 नुक्ते हैं ऊपर, बड़ा शीन होता है। तो इसमें सीटी की आवाज़ जो है वो और तेज़ निकलती है। शीन, थोड़ा ज़ोर सा डाल करके शीन। स्वाद, ये इसको पुर करके पढ़ेंगे, इसका मखरज। ज़ाद, बहुत से लोग नाज़रीन इसको दाद भी पढ़ते हैं, दाद भी पढ़ते हैं, कोई गाद पढ़ता है, बल्कि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सही जो है वो ये है कि ज़ाद, इसको भी पुर करके पढ़ेंगे। तो को भी पुर करके पढ़ेंगे, ता नहीं पढ़ेंगे ता, वरना ये और ये ता, ये वाली ता और ये वाली ता सेम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक इसी तरह सेम हो जाएगी। बल्कि इसको हल्के से पढ़ना है ता, और इसको तो, इसको भी पुर करके पढ़ना है। अगर आप इसको पुर करके नहीं पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ हो जाएगी ज़ा की, बल्कि हमें पुर करके पढ़ना है। आइन को निकालना है, हमज़ा की तरह नहीं। आइन की आवाज़ हलक के दरमियानी हिस्से से निकालनी है। आइन, गैन को पुर करके पढ़ना है नाज़रीन, गैन पुर करके पढ़िए। फा, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, फा बारीक करके। इसको कौफ, इसको पुर करके पढ़ना है, बड़ा कौफ कहते हैं इसको। तो नाज़रीन इसको पुर करके पढ़ना है। अगर आप इसको पुर करके नहीं पढ़ते हैं, मुंह भर के नहीं पढ़ते हैं, तो फिर ये काफ, छोटा काफ और बड़ा काफ बिल्कुल सेम हो जाएगा, एक जैसे हो जाएंगे और इनका तलफ़्फ़ुज़ भी एक जैसा हो जाएगा। तो बड़े काफ की पहचान ये है कि इसको मुंह भर के पढ़ना है और इसको पुर करके पढ़ना है, पुर करके, जैसे कौफ, और इसे बारीक करके पढ़ना है बिल्कुल। काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा। इसमें हा नहीं निकालनी कभी, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, हा ऐसी नहीं, बल्कि हा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको अदा करना है, बिल्कुल सादे तरीके से इसको अदा करना है। हा, हमज़ा, बहुत से लोग कह देते हैं हमज़ा, नहीं, बल्कि दो चश्मियाँ छोटी हाथ लगी हुई देखिए, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, हमज़ा, या। तो नाज़रीन हमने आज आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया है, हुरूफ़ तहज्जी के बारे में बताया है। अगले लेसन में हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाली तख्ती नंबर पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 2 में इसी तरीके से ये भी पढ़ेंगे। आज हमने आपको बताया है हुरूफ़ तहज्जी के बारे में कि इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, कौन से हरूफ को पुर करके पढ़ा जाता है और कौन से हरूफ को बारीक करके पढ़ा जाता है। तो नाज़रीन हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।